جی مفتی صاحب، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آئے نہیں، جی مطلب ان کا آنا بند ہو گیا، تو شب قدر میں کیسے آ جاتے ہیں؟ دیکھیے، جو حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بند ہوا ہے، اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ ابلیس نے تمام شیاطین کو سامنے بٹھایا اور ان سے پوچھا تم بتاؤ آج کر کے کیا کیا کام آئے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ ہم نے نمازی کو نماز سے روکا، کوئی کہنے لگا ہم نے تہجد پڑھنے والے کو تہجد سے روکا، ایک کہنے لگا کہ میں نے حج کرنے جا رہا تھا اس حاجی کو حج کرنے سے روک دیا۔ ایک شیطان کھڑا ہوا چیلا کہنے لگا کہ کچھ بچے مسجد اور مدرسے جا رہے تھے پڑھنے، ہم نے ان کو پڑھنے سے روک دیا۔ تو وہ ابلیس اچھل گیا، کہنے لگا خواہ اتنا بڑا کام کر کے آئے ہو، تم سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، جو اور لوگ تھے، کہ ہم نے تو نمازی کو روک دیا، ہم نے تو حج کرنے سے روک دیا، تو تمہیں خوشی نہیں ہوئی، اس لیے ذرا چھوٹے چھوٹے بچے جن سے ناک صاف کرنا بھی نہیں آتی ان کو روک دیا تو تم اتنا خوش ہو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا چلو ہمارے ساتھ ہم دکھاتے ہیں۔ تو اس نے اپنی پلٹن کو ساتھ میں لیا اور پہنچائے عالم صاحب کے دروازے، عالم صاحب اٹھیے۔ تو عالم صاحب نے پوچھا بھئی کون ہو تم؟ کہا ہم ہیں جبریل، ہم ہیں جبریل، اور اللہ آپ کی عبادت و ریاضت سے بہت خوش ہوا ہے، چلو آپ کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔ تو وہ عالم صاحب تھے نا، کہنے لگے کہ ہمارے نبی کے بعد جبریل کا آنا تو بند ہو گیا، لہٰذا تو شیطان ابلیس مردود معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ فوراً وہاں سے بھاگا۔ اب اس نے کہا دیکھا ان کا پاور۔ اب وہ پہنچا ایک عابد صاحب کے پاس جو تہجد گزار اور نیک مخلص اشراق اوابین چاش بڑے پابند تھے نفلوں کے۔ ان سے جا کے کہا عابد صاحب اٹھیے۔ کہا کون؟ کہا جبریل۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ اللہ آپ کی عبادت سے بڑا خوش ہوا، چلو جنت کی سیر کرائیں۔ تو بڑا خوش ہوئے کہ بھائی دیکھو دیکھو، اپنے گھر والوں کو اٹھایا کہ دیکھو اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے جنت کی سیر کے لیے۔ اٹھے اور جانے کے بعد شیطان نے گدھا لے کے آیا تھا، اس کے اوپر بہترین ایک چادر ڈالی اور کہا بیٹھ جاؤ اس کے اوپر، اور بٹھایا عابد صاحب کو، گھماتا پھرا اور نالیوں کھولیوں میں گگڑیوں میں جا کے پتہ نہیں کون سے بھورے پر پھینک کے چلا آیا، اور کہنے لگا دیکھا یہ تھے عابد صاحب، نمازیں نفلیں بہت زیادہ کرتے تھے لیکن علم نہیں تھا۔ عالم صاحب، اسی لیے علم کی فضیلت بڑی ہے عبادت کی فضیلت سے۔ تو جبریل علیہ السلام کا آنا جو یہ ہے نا کہ آنا بند ہو گیا، تو ظاہری طور پر آنا بند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جبریل 10 بار اور آئیں گے، جس میں سے جو سب سے پہلے آئیں گے وہ قرآن کو اٹھا کر لے جائیں گے، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا، علم اٹھا لیا جائے گا، یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ تو قرآن کے جو علم ہونا ہے، علم اٹھے گا۔ اٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو قرآن ہے وہ سب کے سب آسمان پہ چلے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے علماء کم ہونے لگیں گے جو علماء حق ہیں، اور لوگ قرآن کی طرف سے محنت کم کرنے لگیں گے کہ قرآن کا حافظ نہیں بنائیں گے، بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر اور سرجن بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو آتے ہیں نا حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں، تو یہ آنا حدیث سے بھی ثابت ہے، اس کے علاوہ یہ باطنی طور پر آتے ہیں۔ یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے جس میں یہ آپ نے فرمایا کہ آئیں گے، تو شب قدر کا اس میں ذکر ہے کہ شب قدر میں بھی آئیں گے۔ یہ تو خاص طور پہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات مغرب سے لے کر صبح سورج طلوع ہونے تک، فجر تک، یہ رات امان والی ہے، یہ رات شب قدر ہے۔ تو یہ ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ویسے نہیں آئیں گے جیسے ظاہری طور پر آیا کرتے تھے، لیکن باطنی طور پر جو عبادت و ریاضت میں لوگوں کے نیک بندوں کے شریک ہونا، ان کے عملوں کو لے کر آسمان پر جانا، یہ سارے کام قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے۔ جی